ہم سبز پرچم وادی کشمیر میں لہرائیں گے، لبیک ہم دہلی تلک لبیک کہتے جائیں گے، لبیک 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 لبیک۔ ہم برف کے اونچے پہاڑوں سے اتر کر آئے ہیں، برف کے اونچے پہاڑوں سے اتر کر آئے ہیں، ہاں ہم یہاں تک خون کے دریا سے گزر کر آئے ہیں، ہم یہاں تک خون کے دریا سے گزر کر آئے ہیں، اور ماں کے آنچل کو ہم اشکوں سے بھر کر آئے ہیں۔ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ، تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن جولائی 2017۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد، آواز مطاہر صدیق چودھری۔ موضوع ہے تحریک آزادی کشمیر اور افسوسناک امریکی کردار۔ 26 جون 2017 عید الفطر کے مبارک موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی واشنگٹن میں ملاقات سے صرف 2 گھنٹے پہلے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک حکم نامے بعنوان ڈپلومیسی ان ایکشن، اقدامی سفارتی حکمت عملی کے ذریعے حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر جناب سید صلاح الدین کو ایک نادر تحفہ دیتے ہوئے ان کا نام اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے جسے امریکہ اپنے اصطلاح میں خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کہتا ہے، اور جس کی تعریف خود اس حکم نامے میں یہ درج ہے: غیر ملکی افراد جنہوں نے دہشت گردی کی ایسی کارروائیاں کی ہیں یا جن کی طرف سے ایسی کارروائیوں کا واضح خدشہ موجود ہے جو امریکی شہریوں یا امریکہ کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی یا معیشت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اس حکم نامے میں سید صلاح الدین صاحب کے جن جرائم کا ذکر ہے، دور و نزدیک سے ان کا کوئی تعلق امریکہ، اس کی سلامتی اور امریکیوں کی زندگی سے نہیں ہے۔ مجمل انداز میں کہا گیا ہے کہ ستمبر 2016 میں صلاح الدین نے عہد کیا کہ وہ کشمیر کے تنازع کے کسی بھی پرامن حل کا راستہ روکے گا۔ اس نے مزید کشمیری خودکش بمباروں کو تربیت دینے کی دھمکی دی اور عہد کیا کہ وہ وادی کشمیر کو بھارتی فوجیوں کے قبرستان میں بدل دے گا۔ صلاح الدین کے حزب المجاہدین کے سینئر رہنما ہونے کی مدت کے دوران حزب المجاہدین نے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جس میں بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں اپریل 2014 میں ہونے والا بارودی حملہ بھی شامل ہے جس میں 17 لوگ زخمی ہوئے۔ اس چارج شیٹ کی بنیاد پر حکم صادر ہوا ہے کہ صلاح الدین دہشت گردی کی کارروائیوں کا مرتکب ہوا ہے یا اس کی طرف سے ایسی کارروائیوں کے ارتکاب کا شدید خطرہ ہے، اس لیے اس کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اصولوں سے انحراف: اگر اس حکم نامے کا تجزیہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ قانون اور انصاف کے متفق علیہ اصولوں کی سراسر ضد ہے۔ اگر اس حکم نامے کا تجزیہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ قانون اور انصاف کے متفق علیہ اصولوں کی سراسر ضد ہے۔ وہ امریکہ جو جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے باب میں اپنے آپ کو عالمی برادری کا لیڈر قرار دیتا ہے، یہاں کس ڈٹائی اور شفاقی سے انصاف، قانون اور جمہوری اقدار کا خون کر رہا ہے۔ یہ کام محض بھارت سے معاشی فوائد کے حصول اور علاقائی سیاسی مفادات کی خاطر دنیا کی معتبر اور مقتدر شخصیات پر دہشت گردی کی چھاپ لگا کر کیا جا رہا ہے۔ اس حکم نامے کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں سید صلاح الدین صاحب کے مبینہ جرائم کا کہیں دور و نزدیک کسی امریکی شہری یا خود امریکہ کے کسی مفاد پر پڑنے والی ضرب یا اس کے لیے کسی واضح یا موہوم خطرے تک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی ان چند تحریکوں میں سے ہے جو صرف اور صرف اپنے علاقے تک محدود ہیں۔ اس تحریک کا ہدف صرف اہل کشمیر کے مادر وطن پر غاصب اور ناجائز طور پر قابض فوج، آکوپائنگ فورس کا مقابلہ اور اس کے تسلط سے آزادی کا حصول ہے۔ حزب المجاہدین تو وہ تنظیم ہے جس نے پہلے دن سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بھارت اور عالمی اقوام کے وعدوں کی بنیاد پر جمہوری طریقے عوامی استصواب سے عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ سید صلاح الدین نے اس منزل کے حصول کے لیے اصلاحاً معروف جمہوری راستے کو بھی اختیار کیا اور خود 1987 کے انتخابات میں حصہ لیا، یوں گویا الیکشن کا وہ ذریعہ بھی اختیار کر کے دیکھ لیا جسے بھارتی سرکاری مشینری نے محض بھارتی جمہوری ڈرامہ بنا کر حسب روایت دھاندلی کی بھینٹ چڑھا دیا۔
اس کے بعد کے مراحل میں کشمیر کی حق خود ارادیت کی تحریک میں ان اصولوں کی مکمل پاسداری کے ساتھ جدوجہد کی جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون اور معاہدوں کے دائرے میں آتی ہیں، حتیٰ کہ حزب المجاہدین نے کبھی کوئی کارروائی ریاست جموں کشمیر کی حدود سے باہر اس قابض فوج کے خلاف نہیں کی۔ حزب المجاہدین نے حریت کانفرنس کی سیاسی جدوجہد کی ہمیشہ تائید کی ہے۔ اس کی ساری جدوجہد کا صرف ایک ہدف ہے، جموں کشمیر کے عوام کا یہ حق کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں، وہ حق جو ان کا پیدائشی حق ہے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کا چارٹر آرٹیکل 1 اور 55 اسے دیتے ہیں، جس کا وعدہ ان سے اقوام متحدہ نے 22 سے زیادہ قراردادوں کی شکل میں کیا ہوا ہے، جس کا وعدہ خود بھارت کی حکومت، پاکستان کی حکومت اور پوری عالمی برادری نے کیا ہے، اور جس کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صاف الفاظ میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ جموں کشمیر میں کوئی نام نہاد دستور اسمبلی یا کسی اسمبلی کے انتخابات اس استصواب اور عوامی رائے شماری کا بدل نہیں ہو سکتے جس استصواب رائے کا وعدہ بھارت، پاکستان اور اقوام متحدہ نے ان سے کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم تاریخ کے سینے پر نوشتہ دیوار کے طور پر اس ضابطۂ اخلاق کا پورا متن دے رہے ہیں جس کا حزب المجاہدین اپنے تمام مجاہدین کو پابند کرتی ہے۔ یہ اس تحریک آزادی کے لیے اسٹینڈنگ کوڈ آف کنڈکٹ یعنی مستقل ضابطۂ اخلاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضابطے اور آداب کار کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دینا بدترین ظلم اور ناانصافی ہے۔ ضابطہ اخلاق برائے مجاہدین جموں کشمیر۔ ریاست جموں کشمیر میں جاری تحریک جہاد سے وابستہ ہر مجاہد کو اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ نمبر 1، جہاد میں شریک ہونے سے اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا بول بالا بلند ہو کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے دین کی سربلندی ہوگا۔ نمبر 2، وہ اپنی پوری زندگی میں اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کی زندگی اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بن جائے۔ نمبر 3، وہ جہاد کے تمام احکام و آداب اور شرائط پر پوری طرح عمل کرے گا اور اس کے لیے وہ جہاد کے احکام و آداب اور شرائط کا تفصیلی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، وہ اپنی روزمرہ زندگی میں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال اور مشاغل کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کا اہتمام کرے گا جن سے اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، مثلا تلاوت قرآن کریم، نماز تہجد، اذکار مسنونہ، نوافل وغیرہ کا اہتمام تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت یقینی ہو۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کبائر سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال و مشاغل سے بھی سختی کے ساتھ اجتناب کرے گا جو اسلامی احکام اور جہادی زندگی کے تقاضوں کے منافی ہوں، مثلا سگریٹ نوشی، گانے اور موسیقی سننا، نامحرم عورتوں سے میل جول وغیرہ۔ نمبر 6، وہ ایسے تمام اخلاق رذیلہ سے جنہیں اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، مثلا غیبت، جھوٹ، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی وغیرہ سے سختی سے اجتناب کرے گا۔ نمبر 7، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کے مطابق معروف میں اپنے امیر نظم کی اطاعت کو ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے بجا لائے گا۔ نمبر 8، وہ اپنے تمام مجاہد ساتھیوں کے ساتھ تعاون و احسان اور ایثار کا رویہ اپنائے گا۔ نمبر 9، وہ جہادی امانتوں، بیت المال یا مال غنیمت کی پوری طرح حفاظت کرے گا اور ان میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ نمبر 10، وہ ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرے گا جن سے تنظیم میں انتشار و خلفشار پیدا ہونے کا امکان ہو یا جن سے تحریک جہاد کو بالواسطہ کسی طور پر نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ نمبر 11، قرآن مجید کے ارشاد تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، المائدہ، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو کے مطابق دوسری تمام مجاہد تنظیموں یا ان سے وابستہ مجاہدین کے ساتھ اس کا رویہ تعاون و احسان اور اثار کا ہوگا، اور وہ ایسی تمام کارروائیوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کرے گا جن کے نتیجے میں کسی دوسری مجاہد تنظیم یا اس سے وابستہ مجاہدین کو غضن پہنچنے کا احتمال ہو یا دو مجاہد تنظیموں کے مابین محاذ آرائی کا خدشہ ہو۔ نمبر 12، وہ قولاً اور عملاً ایسی تمام کارروائیوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے گا جن کے نتیجے میں کسی مسلمان کے جان و مال اور عزت کو غضن پہنچنے کا احتمال ہو، قطع نظر اس بات کے کہ اس کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہو یا آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے۔
وہ کسی شخص کے خلاف بھارتی مخبر یا ایجنٹ ہونے کے بارے میں محض شک یا اس سلسلے میں کسی شکایت کی بنیاد پر اس وقت تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جب تک کہ باقاعدہ تحقیقات سے ایسا ثابت نہ ہو جائے۔ نیز اس سلسلے میں بالائی نظم کی طرف سے تحقیقات کے بعد باقاعدہ ہدایت نامہ نہ مل جائے۔ نمبر 14، وہ کسی شخص یا گروہ کے ذاتی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا اور نہ دو فریقوں کے درمیان کسی اختلاف یا تنازع کی صورت میں فریق بنے گا۔ نمبر 15، وہ سویلین غیر مسلم عورتوں اور بچوں کے جان و مال سے کسی قسم کا تعرض نہیں کرے گا، اور اگر کسی غیر مسلم سویلین کے بارے میں یہ کبھی شکایت ملے کہ وہ بھارتی فوج کے لیے کام کرتا ہے یا اس کی سرگرمیاں مجاہدین یا تحریک جہاد کے لیے براہ راست کسی خطرے کا باعث ہیں، تو اس بارے میں بھی باقاعدہ تحقیقات کے بعد بالائی نظم کی باقاعدہ اجازت کے بعد صرف متعلقہ فرد کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اس صاف اور شفاف لاہ عمل اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ضابطوں کی پاسداری کے علی الرغم حزب المجاہدین اور اس کے سربراہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینا دراصل اپنی جگہ پر عالمی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے، جو امریکہ کی جانبداری، مفاد پرستی اور اس کے ناقابل اعتماد ہونے کی واضح دلیل ہے۔ BBC لندن اردو سروس نے اس پہلو کی نشاندہی کی ہے کہ حزب المجاہدین، جس کے دیرینہ سربراہ صلاح الدین ہی ہیں، کشمیریوں کی مقامی مسلح تنظیم ہے۔ حزب نے 27 سال کے دوران کبھی کسی عالمی ایجنڈے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تنظیم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں رائے شماری چاہتی رہی ہے، اور اس نے اکثر اوقات القاعدہ اور دولت اسلامیہ داعش کی لہر سے اعلاناً فاصلہ بنائے رکھا۔ BBC کے اسی نامہ نگار نے اس خطرے تک کا اظہار کیا ہے کہ صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد کشمیری عسکریت پسند لوکل ایجنڈے کی افادیت پر سوال اٹھا سکتے ہیں اور کشمیر کی مسلح مزاحمت کو شام اور افغانستان میں جاری مزاحمت کے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کشمیر کی مسلح تحریک، جس کا ابھی تک کردار بھی مقامی اور ایجنڈا بھی مقامی رہا ہے، ممکن ہے کہ ایک گلوبلائزڈ جہادی نیٹ ورک کا حصہ بننے میں عافیت سمجھے۔ صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دیے جانے کا تحریک کشمیر پر کیا اثر پڑے گا؟ ازد ریاض مسرور، BBC لندن، BBC.com، سری نگر، 27 جون 2017۔ یہ ہیں اصل حقائق۔ کیا ہم یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے ان حالیہ اقدامات سے عالمی دہشت گردی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر اسے فروغ دینے میں دانستہ طور پر حصہ ڈال رہا ہے، اور جو عالمی سطح پر کسی کے لیے کبھی کوئی خطرہ نہ تھے اور نہ آج خطرہ ہیں، ان کو خطرہ بنانے کی خدمت انجام دے رہا ہے؟ مضموم بھارتی مقاصد کی تکمیل۔ اہل کشمیر نے آج تک صرف بھارت کا جھنڈا جلایا ہے اور بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ صرف بھارت کی اس فوجی قوت کو جو ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کا شاطرانہ کھیل یہ ہے کہ اب بھارت کے ساتھ امریکہ بھی کشمیری عوام کے غم و غصے کا ہدف بنے۔ نادانی اور جلد بازی میں امریکہ اس دلدل میں پھنس گیا ہے، جس سے اسے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر تحریک آزادی کشمیر کے ذمہ داران سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ بھارت کی حکومت اور افواج ہی کو اپنا مخاطب اور ہدف رکھیں اور امریکہ کو اپنے کیس کے مؤید اور اس کے حل کے لیے سہولت کار ہی کی حیثیت سے متحرک کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اگرچہ خود اس نے ہدف بننے کی جو حماقت کی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اصل جدوجہد جاری رکھیں۔ اس حکم نامے کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کے شاطر اہلکاروں نے امریکہ کو بڑی چابک دستی سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، ان الزامات کا سہارا لیا ہے جو خود مشتبہ ہیں، اور اگر صحیح ہیں تب بھی ان کا تعلق صرف اور صرف بھارت سے ہے جو اس علاقے پر قابض قوت ہے۔ ان کا کوئی تعلق امریکی شہریوں یا امریکی مفادات سے نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امریکہ نے کیوں ان کا بہانہ بنا کر بھارت کے غاصبانہ تسلط میں شریک کار اور اس کا محافظ بننے کی حماقت کی ہے۔ جتنی جلد ہو سکے امریکہ کا اس کھیل سے نکلنا علاقائی اور عالمی امن کے لیے بہتر ہے۔ اس حکم نامے میں ایک لفظ ایسا ہے جس کو بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے اور جو خود امریکہ اور اقوام متحدہ کے اصولی موقف کا عکاس ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جس کی روشنی میں بھارت کے بنے ہوئے اس جال سے نکلا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اس امر کا اعتراف کہ جموں و کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بلکہ ایک انڈین ایڈمنسٹریٹڈ جموں اینڈ کشمیر، بھارتی زیر انتظام جموں و کشمیر ہے، جس کے صاحب معنی یہ ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور انڈین ایڈمنسٹریشن دراصل انڈین آکوپائیڈ کا نتیجہ ہے۔
اور انڈین ایڈمنسٹریشن بھارتی انتظامیہ دراصل انڈین اکوپیشن بھارتی قبضے کا نتیجہ ہے، نیز علاقے کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کے عوام کی حق خود ارادیت کے اصول کے مطابق ہونا باقی ہے۔ یہی مسئلے کا اصل حل ہے اور یہی وہ چیز ہے جو جموں و کشمیر کے عوام صبح و شام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہ مالیات اور ملازمتوں کے حصول کا ہے اور نہ سیاسی اور سماجی مفادات کا ہے، بلکہ آزادی اور حق خود ارادیت کا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت نے دہشت گردی کے پردہ ابہام سموک سکرین سے مسئلے کو الجھانے کی کوشش کی ہے۔ کشمیری عوام سادہ الفاظ میں یک زبان ہو کر اپنی بات کہہ رہے ہیں، ہم کیا چاہتے؟ آزادی، آزادی۔ تحریک آزادی اور دہشت گردی میں فرق۔ تحریک آزادی کشمیر کا آغاز تو 1931 میں ہی ہو گیا تھا، لیکن 1947 سے آج 70 سال گزرنے تک اس منزل کے حصول کے لیے تقریباً 5 لاکھ افراد کی قربانی، لاکھوں شہریوں کی خانمہ بربادی اور دربدری، اربوں خربوں روپوں کی مالیت کے نقصانات کے علی الرغم نت نئے جوش و خروش کے ساتھ یہ تحریک برپا اور جاری ہے۔ خصوصیت سے 1989 سے جو دور شروع ہوا ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ یہ ایک قومی تحریک آزادی ہے جس میں آبادی کا بڑا حصہ عملاً شریک ہے۔ یہ ایک عوامی اور جمہوری تحریک ہے جسے بھارت جبر، ظلم اور ننگی قوت کے وحشیانہ استعمال سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں کے بے بس عوام نے بھارتی اندھی بحری قوت کے آگے سفر ڈالنے سے انکار کر دیا ہے، اور بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں، حتیٰ کہ اسکولوں اور کالجوں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی بے خوف و خطر اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ بڑھتا ہے یہاں ذوق جرم ہر سزا کے بعد۔ یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی عسکریت کے ایسے استعمال کو قرار دیا جاتا ہے جس سے عام شہری نشانہ بنے۔ تحریک آزادی اس کے بالکل برعکس ایک مظلوم قوت قوم کے حق خود ارادیت کی سیاسی جدوجہد کا نام ہے، جسے بالعموم قابض قوتیں محض طاقت اور ریاستی ظلم و جبر کے ذریعے کچلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کشمکش میں مزاحمت کے دوران مظلوم انسانوں کو بھی جوابی طور پر مزاحمت کرنا اور ضرب لگانا پڑتی ہے۔ حق خود ارادیت اور آزادی کی یہ جدوجہد اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن ایک سیاسی عمل ہے، حتیٰ کہ اگر اس میں غاصب ریاستوں کی قوتوں کے خلاف عسکری قوت بھی استعمال کرنا پڑ جائے تب بھی وہ جدوجہد ایک تحریک مزاحمت ہی رہتی ہے۔ کسی صورت میں بھی اسے دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہا جاتا۔ اس جائز اور فطری حق کو اقوام متحدہ کے چارٹر دفعہ 1(2) اور دفعہ 55 اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی متعدد قراردادوں خصوصاً قرارداد نمبر 1514 1960 جسے ڈکلریشن آن گرانٹنگ انڈیپینڈنس کولونیل کنٹریز اینڈ پیپل نو آبادیات اور وہاں کے لوگوں کو آزادی عطا کرنے کا فرمان قرار دیا ہے، اور جس میں ملک ہی نہیں ایک متعین علاقے کے عوام کو بھی نو آبادیاتی یا قابض قوتوں کے خلاف جدوجہد کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح جنرل اسمبلی کی دوسری اہم قرارداد نمبر 2625 1970 ہے، جس کا عنوان ہے ڈکلیریشن آن پرنسپلز آف انٹرنیشنل لا کنسرننگ فرینڈلی ریلیشن اینڈ کوآپریشن امنگ اسٹیٹس، ریاستوں کے مابین دوستانہ تعلقات اور تعاون سے متعلقہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا اعلامیہ۔ یہ دونوں قراردادیں بین الاقوامی قانون کا تسلیم شدہ حصہ ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل کنویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، شہری اور سیاسی حقوق کا عالمی اقرار نامہ، اور انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کا عالمی عہد نامہ۔ دفعہ 1(1) میں کہا گیا ہے کہ all people have the right of self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. تمام اقوام کو حق خود اختیاری حاصل ہے۔ اپنے اس حق کی وجہ سے وہ اپنی سیاسی حیثیت کو آزادانہ طور پر متعین کرتے ہیں اور اپنی معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی کے لیے آزادانہ جستجو کرتے ہیں۔ اس جدوجہد کے دوران اگر قابض قوت ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی ہے اور اقتدار کی شکل وہ ہو جاتی ہے جسے جارحانہ اور جنگجویانہ قبضہ کہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں سول نافرمانی، سول ڈس اوبیڈینس اور جائز قوت لیجیٹیمیٹ فورس کا استعمال بھی تحریک مزاحمت کا حق ہے، اور اسے قانون کی اصطلاح میں رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس، ذاتی تحفظ کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔
تھامس جیفرسن کی 1743 سے 1826 تک کی قیادت میں امریکی جنگ آزادی سے لے کر آئرلینڈ، الجزائر، کینیا، جنوبی افریقہ غرض 100 سے زیادہ ممالک کی آزادی کی تحریکات کا شمار اسی ذیل میں ہوتا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثالیں جنوبی سوڈان، مشرقی تیمور، بوسنیا، کوسووا، فلسطین اور کشمیر ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کی پینگون ڈکشنری میں اس بات کو یوں ادا کیا گیا ہے: دہشت گردی کے مسئلے پر ممانعت کرنے والا کوئی خصوصی معاہدہ تیار نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سیاسی ترجیحات کے حوالے سے اس کی تعریف میں مسائل ہیں۔ ایک آدمی ایک کے لیے دہشت گرد، دوسرے کے نزدیک آزادی کا سپاہی ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی قانون ابھی تک اس عمل کا احاطہ نہیں کر سکا ہے۔ دا پینگون ڈکشنری آف انٹرنیشنل ریلیشن، گراہم ایونز، رچرڈ نیون ہیم، صفحہ 177۔ تاہم اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت آج ایک مسلمہ حق ہے جس کا تعلق ایک علاقے کے عوام کے اس حق سے ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ سیاسی خود مختاری کے اصولوں کے تحت جن لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا اپنے طریقے کے مطابق فیصلہ کریں، یہ تصور 1776 کے امریکی اعلان آزادی اور 1789 میں فرانس کے اعلان حقوق انسانی میں مضمر ہے۔ اقوام متحدہ نے مختلف مواقع پر یہ کوشش کی ہے کہ اس تصور کو نوآبادیاتی دور کے خاتمے کے ساتھ منسلک کرے اور اس طرح اسے محض ایک تمنا نہیں بلکہ قانونی حق اور مثبت فرض قرار دے۔ ایزن صفحہ 477 تا 478۔ اس بحث کی روشنی میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے اور سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دے کر امریکہ نے بین الاقوامی قانون اور عالمی عرف کے اصولوں سے صریح انحراف کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح امریکہ نے سید صلاح الدین کو جس قافلہ حریت میں شامل کر دیا ہے، وہ مختلف اقوام کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے پہلے امریکی صدر جیفرسن سے لے کر نیلسن منڈیلا، جومو کنیاٹا، موگابے، عبدالقادر الجزائری، سبھاش چندر بوس اور بھگت سنگھ وغیرہ تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکی بھارتی تعلقات کا دوہرا معیار۔ امریکہ کے رویے کے تضادات کی ایک اور چشم کشاں مثال خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں اس کا رویہ ہے، جس پر گجرات کے فسادات میں 2000 معصوم مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل کی سرپرستی کے الزام کے تحت امریکہ میں اس کے داخلے پر 2005 میں پابندی لگائی گئی تھی اور جو 2014 تک جاری رہی۔ ان 9 برسوں کے دوران میں بار بار کوشش کے باوجود مودی صاحب کو امریکہ کا ویزا دہشت گردی کی سرپرستی کے الزام کی وجہ سے نہیں دیا گیا تھا، لیکن جب 2014 میں وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو دامن کے ان تمام خونی دبوں سمیت نہ صرف ان کو ویزا دے دیا گیا بلکہ وہ بڑے تمطراق سے ہر سال امریکہ کے دورے کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ان کا استقبال ہو رہا ہے، امریکی پارلیمنٹ سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور اب انہیں جون 2017 میں سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے کا تحفہ بھی دے دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کا چشم کشا تبصرہ۔ کشمیر کی تحریک آزادی کے مرد مجاہد سید صلاح الدین کو آج امریکہ دہشت گرد قرار دے رہا ہے اور کشمیری عوام پر باطی مظالم اور تشدد کے باب میں اس کی آنکھیں بند اور اس کے لب خاموش ہیں۔ ہم امریکی صدر اور امریکی عوام کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق اور ایک مظلوم قوم کے حق خود ارادیت کے سلسلے میں ماضی میں ان کا موقف کیا رہا ہے۔ آج جو کچھ کیا جا رہا ہے، ذرا اس کا مقابلہ خود امریکی کانگریس کی سب کمیٹی برائے ایشیا اینڈ پیسیفک کی 1 جون 1993 کی رپورٹ سے کر لیں کہ اس تحریک آزادی کے بارے میں کمیٹی کا فیصلہ کیا تھا اور آج اسے کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج 2017 کی تحریک بھی اسی تحریک کا تسلسل ہے اور اس کا حقیقی فراز ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حالیہ عالمی صورتحال اور کشمیر پالیسی کی تشکیل۔ امریکہ کے اس حالیہ اقدام کی وجہ سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم کی ذمہ داری دو چند ہو گئی ہے۔ اس اقدام پر وزارت خارجہ کا رد عمل کمزور اور روایتی تھا۔ صدر آزاد کشمیر جناب مسعود خان اور چودھری نثار علی خان صاحب نے کھل کر اور دلیل کے ساتھ بات کی ہے، لیکن جناب وزیر اعظم، مشیر خارجہ اور فوج کا رد عمل یہ سطور لکھنے تک سامنے نہیں آیا۔ سب سے زیادہ پریشان کن خاموشی پاکستان کی کشمیر کمیٹی کی ہے، جسے اپنے فرض کی ادائیگی کا کوئی احساس ہی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس موقع پر اپنی ان معروضات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں بار بار قوم کے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن بصد افسوس کہ تھوڑے بہت ارتعاش کے سوا کوئی حقیقی پیش رفت
بریک تھرو نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال ایک بار پھر پوری دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ قومی پالیسی کی تجدید اور سب سے بڑھ کر تنفیذ کی درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کا مقصد پاکستان اور علاقے کے مسلمانوں کے لیے امن اور حقیقی مفادات کا حصول ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کے بنیادی حقائق یہ ہیں: نمبر 1، مسئلہ کشمیر ریاست جموں کشمیر کے 1.25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے ایمان، عزت، آزادی اور سیاسی اور تہذیبی مستقبل کا مسئلہ ہے۔ یہ تقسیم ہند 1947 کے نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ محض 2 ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع نہیں ہے، اس لیے ہماری سیاسی ترجیحات میں اسے اولویت دینا چاہیے۔ نمبر 2، مسلمانان جموں کشمیر نے اپنی بیش بہا قربانیوں کے ذریعے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے اور اس وقت اسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں بھارت اور دنیا کے دوسرے ممالک یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کے فریق پاکستان، بھارت اور اقوام متحدہ بھی ہیں۔ پاکستان کا فرض ہے کہ ایک فریق کی حیثیت سے مسئلے کو لے کر اٹھے اور ہر میدان میں اس کے حل کے لیے سرگرم ہو، تحریک آزادی کی مدد کے ذریعے بھی اور عالمی رائے عامہ کو منظم اور مسخر کر کے بھی۔ نمبر 3، پاکستان کا اصل موقف یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے۔ پاکستانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موقف کو پوری جرأت، تسلسل اور دانش مندی سے پیش کرے۔ پاکستان یہ بات بھی واضح کر دے کہ الحاق کے فیصلے کے بعد پاکستان اور ریاست جموں کشمیر میں تعلقات کی نوعیت، نظم و نسق اور انتظام و انصرام کا نقشہ اور خود اختیاری کی شکل و نوعیت کیا ہو۔ یہ تمام امور ریاست جموں کشمیر کے عوام کی مرضی کے مطابق طے ہوں گے۔ نمبر 4، پاکستان کا فرض ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی بھرپور مدد کرے اور اس کے اعلان میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ پاکستان نے کشمیر کی خاطر گزشتہ 70 برسوں میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آج جب کشمیر کے نوجوان کشمیر اور پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام کا فرض ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی مدد کریں اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں۔ نمبر 5، اسی طرح اس جدوجہد میں آزاد کشمیر کی حکومت اور عوام پر بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی حکومتوں کی طرح آزاد کشمیر کی حکومت بھی اپنے اصلی مشن کو بھول چکی ہے۔ وہ محض آزاد علاقے کی حکومت نہیں بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر کی آزاد حکومت ہے اور مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں اس کا اولین مقصد ہے، اسی لیے اسے بیس کیمپ کا لقب دیا گیا تھا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ گروہی سیاست سے بالاتر ہو کر آزاد کشمیر کی حکومت اور عوام تحریک میں بھرپور حصہ لیں اور اپنی ترجیحات کو یکسر بدل کر تحریک آزادی کو اس کے منطقی اور فطری نتیجے تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ نمبر 6، حکومت پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ مقصد محض سیاسی اور سفارتی جدوجہد سے حاصل نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود سیاسی اور سفارتی مہم بہت اہم ہے اور اب تک اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے جا سکے ہیں۔ محض چند وفود باہر بھیجنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے بڑے ہمہ گیر منظم اور مؤثر کام کی ضرورت ہے، جس کے تحت پوری دنیا میں ہر علاقے کے حالات کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کے تعارف اور اس کی تائید کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ ہماری وزارت خارجہ بالعموم اس مقصد میں ناکام رہی ہے۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ کشمیر کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے وزارت خارجہ کی تنظیم نو ہو اور کشمیر ڈیسک سب سے اہم ڈیسک ہو۔ ہر اس ملک میں جہاں پاکستانی سفارت خانہ ہے، کشمیر سیل قائم کیا جائے۔ علم اور صلاحیت رکھنے والے افراد کو جو کشمیر کے لیے صحیح جذبہ رکھتے ہوں اس کام پر لگایا جائے اور اس طرح عالمی سطح پر ایک مؤثر تحریک چلائی جائے۔ نمبر 7، پوری پاکستانی قوم کو حالات سے آگاہ رکھنا اور قومی سلامتی کے لیے جذبہ جہاد سے سرشار کرنا بھی اس پالیسی کا اہم جزو ہونا چاہیے۔ جب تک پوری قوم کو اس تحریک کے لیے متحرک نہیں کیا جائے گا، وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں، ہر شہر، قصبے اور دیہات میں، ہر مسجد اور مدرسے میں، ہر کارخانے اور بازار میں جہاد کشمیر سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے اور اس میں شرکت کے لیے مال سے اور جان سے ہر صورت میں آمادہ کیا جائے۔ قوم میں حقیقی جذبہ موجود ہے لیکن اسے آج تک صحیح انداز میں متحرک و منظم نہیں کیا گیا۔ نمبر 8، حکومت پاکستان کو اپنا بجٹ بھی ان ترجیحات کی روشنی میں از سر نو مرتب کرنا ہوگا۔ جہاد کشمیر کی ضروریات کو اولویت دینا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر پاور کی مناسب ترقی، فوج کو چوکس رکھنا اور قوم کے نوجوانوں کو تیار کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ جب کشمیر میں حالات بھارت کی گرفت سے بالکل نکلنے لگیں گے تو وہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ کشمیر پالیسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جنگ کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو قوم جنگ سے خائف رہی ہے وہ اپنی آزادی سے بھی محروم ہو گئی ہے، اور جو قوم جنگ کے لیے تیار رہی ہے وہی اپنے ایمان، عزت اور آزادی کو محفوظ رکھ سکی ہے۔
سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن اپریل 1994 نے بہت صحیح کہا تھا کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قوت کے استعمال سے دستبرداری دراصل دشمن کو اپنے خلاف قوت کے استعمال کی دعوت دینے کے مترادف ہے، بلکہ نکسن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صرف تیار ہی نہ رہو، مخالف کو یہ پیغام بھی دے دو کہ تم ہر قوت کے استعمال کے لیے تیار ہو، یہی وہ چیز ہے جو دشمن کو تم پر دستبرداری سے روکے گی۔ اسی بات کو امریکی پالیسی ساز ہنری کسنجر نے دوسرے انداز میں کہا ہے، اگر امن کے محض جنگ سے بچنا ہی لیے جائیں تو یہ چیز ایک قوم یا بہت سی اقوام کے مجموعے کا بنیادی مقصد بن جائے تو سمجھ لو عالمی سیاسی نظام سب سے زیادہ بے رحم اور سنگ دل ملک کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اس لیے جنگ سے بچنے کا بھی سب سے مؤثر راستہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ نمبر 9، بھارت پر مؤثر دباؤ ڈالنے کے لیے 4 ہی اہم طریقے ہیں اور ان چاروں کو مؤثر انداز میں اور مربوط منصوبہ بندی کے ذریعے استعمال ہونا چاہیے۔ نمبر 1، تحریک آزادی کشمیر کی بھرپور اور مؤثر مدد تاکہ مقبوضہ کشمیر میں قابض قوت پر اتنا دباؤ پڑے اور اسے قبضے کی اتنی گراں قیمت ادا کرنی پڑے کہ وہ پرامن حل کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 2، عالمی رائے عامہ کو منظم کرنا اور اس کا دباؤ اتنا بڑھانا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کے لیے مجبور ہو۔ اگر فرانس کو الجزائر چھوڑنا پڑا، اگر اقوام متحدہ کو نیمیبیا میں استصواب رائے کرانا پڑا اور اگر جنوبی افریقہ 300 سالہ نسلی امتیاز کے نظام کو ختم کرنے پر مجبور ہوا، اگر اسکاٹ لینڈ میں 500 سالہ رفاقت کے باوجود استصواب رائے ہو سکتا ہے اور اگر برطانیہ یورپی یونین سے نکلتے ہوئے استصواب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اگر جنوبی سوڈان الگ ہو سکتا ہے اور اگر مشرقی تیمور کی ریاست انڈونیشیا سے کٹ کر استصواب کے سہارے قائم ہو سکتی ہے، تو بھارت کو بھی کشمیر پر استصواب پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور بہت جلد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، پاکستان بھارت اور اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی عالمی مہم کا آغاز اس سے تجارتی تعلقات منتقع کر کے کرے۔ تمام مسلمان ممالک کو اس کی ترغیب دی جائے کہ OIC کی اپریل 1993 کی قرارداد کے مطابق بھارت کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اس وقت صرف مشرق وسطیٰ میں بھارت کی کل برآمدات کا تقریباً 50% جا رہا ہے۔ اگر ایک مؤثر عوامی اور سرکاری تحریک چلائی جائے تو یہ معاشی دباؤ بھی بھارت کو مجبور کرے گا کہ کشمیر میں استصواب کرائے۔ پھر عالمی پلیٹ فارم پر بھی معاشی پابندیوں کا مطالبہ کیا جائے۔ سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، دنیا کی مختلف پارلیمانوں میں یہ قراردادیں منظور کرائی جائیں۔ عوامی بائیکاٹ کی مہم کے ساتھ ساتھ سرکاری پابندیوں کی تحریک بھی چلائی جائے۔ اگر اس واضح ہدف کے لیے کام کیا جائے تو جلد فضا تبدیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا، فوج کا چوکس رہنا اور ایٹمی ڈیٹرنس کا صحیح درجے میں موجود ہونا۔ ایک طرف یہ چیز بیرونی جارحیت کے لیے مؤثر رکاوٹ ثابت ہوگی اور دوسری طرف ہم کو وہ استطاعت حاصل رہے گی کہ اگر دشمن کوئی دست درازی کرتا ہے تو اس کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ ایٹمی قوت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بھرپور جنگ سے اجتناب ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے اس دفاعی اسٹریٹجی میں نیوکلیئر پاور کا مؤثر کردار ہے۔ نمبر 10، اس عظیم جدوجہد کو اپنی اصل بنیادوں پر قائم رکھنے اور کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے جہاں یہ امر ضروری ہے کہ بھارت اور اس کے ہم نواؤں کی سازشوں سے نہ صرف باخبر رہا جائے بلکہ پورے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ان کا بھرپور مقابلہ بھی کیا جائے۔ تحریک آزادی کشمیر الحمدللہ مخلص نوجوانوں اور تجربے کار مخلص قائدین کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے درمیان بے اعتمادی پیدا کرنے، غلط فہمیوں کو ہوا دینے اور خلیج ڈالنے کی خطرناک کوششیں شروع ہو چکی ہیں، جن سے باخبر رہنا اور مکمل باہمی اعتماد کے ذریعے انہیں ناکام بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب غاصب اور جابر قوتیں اپنے بہیمانہ جبر اور عریاں جارحیت کے ہتھیاروں سے مزاحمت اور آزادی کی تحریکوں کو کچلنے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر وہ لازوال قربانی کی تاریخ رکھنے والی تحریکوں کے مختلف عناصر کو ایک دوسرے کے خلاف بدگمان اور صف آرا کرنے کی مذموم کوششیں کرتی ہیں۔ ظالموں کی ان دونوں حکمت عملیوں کا پوری سمجھداری سے مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق اور اتحاد، تحمل اور دور اندیشی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تائید آزادی کے لیے کوشاں تحریکوں کو
انشاءاللہ ثمرآور کرے گی۔ یہ ضرورت ہے کہ جد و جہد کو پوری قوت، بہترین حکمت عملی اور مکمل یکجہتی کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ کامیابی اہل کشمیر کے قدم چومے گی۔ نمبر 11، مندرجہ بالا خطوط پر مرتب کردہ کشمیر پالیسی کی کامیابی کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے نفاذ کے لیے بھی ایک مؤثر مشینری وجود میں لائی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پالیسی اور اس کی تنفیذی مشینری قومی بنیادوں پر استوار کی جائے۔ تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کا فرض ہے کہ اس سلسلے میں مثبت کردار ادا کریں۔ پارلیمنٹ کو اس بارے میں مناسب ابتدائی اقدامات کرنے چاہئیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کا کردار بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کام کے لیے ایک قومی تحریک کی ضرورت ہے۔ جس طرح کشمیر کے نوجوانوں نے چند برسوں میں وہاں کی فضا تبدیل کر دی ہے، اسی طرح اگر پاکستان کی حکومت، سیاسی جماعتیں اور عوام اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو حالات بہت کم وقت میں بدل سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ صرف تحریک آزادی میں کشمیر اور بالآخر کشمیر کے پاکستان سے الحاق کی شکل میں بالآخر کشمیر کے پاکستان سے الحاق کی شکل میں ہی نہیں ہوگا، بلکہ قوم کو ایک نئی زندگی اور نیا جذبہ ملے گا۔ اس نئی زندگی اور نئے جذبے سے پاکستان کو ایک حقیقی مضبوط اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہی تحریک پاکستان کا اصل مقصد تھا اور یہی تحریک کشمیر کی بھی قوت محرکہ ہے۔